ہمارے الحمدللہ اس پلیٹ فارم میں پی ایچ ڈی اسکالرز موجود ہیں, ایم فل اسکالرز موجود ہیں. ہمارے اپنے عرفان شہزاد صاحب ایم فل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. حکیم رانا عابد صاحب جامعہ میں ایم فل کر رہے ہیں, ہم ان کو دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حکیم صاحب شاہین فاؤنڈیشن, شاہین صدیق شاہین صاحب کی نسبت سے ہے, تو ان کی بیٹی یہاں تشریف فرما ہے, وہ یہاں ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. تو میری خواہش ہے اپنی بہن اسما سے کہ وہ تشریف لائیں 2 منٹ کے لیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اسما ام حبیبہ. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام وہ بزرگ جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام بھائی بہنیں جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں, لاہور کے مقامی ہیں, جو بھی تشریف لائے ہیں, میں سب کو دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو آج کی اس تقریب کا بنیادی مقصد تھا وہ صابر شاہین فاؤنڈیشن نے حکیم دوست محمد صابر ملتانی صاحب کو, جو کہ ہمارے دادا استاد ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دراصل یہ جو ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اکابر سے متعلق ہمیں مزید روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ میں سن رہی ہوں جو گفتگو کر رہے ہیں, جو بھی اپنی تحقیقات ہیں, تحقیقات بھی اس مختصر وقت میں پیش کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ میں چاہوں گی ذاتی طور پر بھی کہ صابر صاحب کی کو صرف خراج تحسین ہی نہ پیش کیا جائے, اپنی تمام زندگی میں انہوں نے جتنی بھی علمی اور عملی تحقیقات پیش کی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اپنی پریکٹس کے اندر لے کر آئیں. اور جو ہم یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہیں, جیسے کہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسری جو طب کی دوسری جو علوم ہیں اور دوسری شاخیں ہیں ان سے متعلقہ افراد بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, MBBS ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم ان تحقیقات کو سب لوگ مل جل کر ان کو ایک نئے سرے سے ایک کمبینیشن ان کا سامنے آ رہا ہے, اور ان جو ہیں شاخوں کے افراد وہ بھی ہماری ان کاوشوں کو, ہماری ان تحقیقات کو جاننے میں دلچسپی لے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہم نے بہت دیر سے پہچانا ہے اپنے اکابر کو, ہمیں بہت دیر سے جانا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کتنا بڑا علمی ورثہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ہمیں بہت دیر سے اس چیز کی سمجھ آئی ہے, اور ابھی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شاید خود کو خود اتنا نہیں پہچانتے جتنے اغیار ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ امریکہ کی, یورپ کی لیبارٹریز کو دیکھیں, ان کی نئی تحقیقات کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی نیو ریسرچز کی بیس ہمارے ہی بڑوں کی جو تحقیقات ہیں وہی ہیں. اور الحمدللہ جیسے کہ ہم سے پہلے کرنل صاحب جو تھے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ وہ تحقیقات اتھینٹک ثابت ہو رہی ہیں, پروفڈ ہو رہی ہیں, بلکہ دنیا انہیں تسلیم کر رہی ہے اور کھلے دل سے تسلیم کر رہی ہے. اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ دنیا آج پھر واپس آرگینک لائف کی طرف جا رہی ہے. لوگ اس نامیاتی چیزوں کو جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں, جن کو ہم بھول چکے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, واپس اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک بھی ہمارے اندر ہم جو ورثات ہیں اس سارے ورثے کے, ہم لوگ اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کر پائے ہیں. ہم لوگ ابھی تک اس کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں, اور نہ ہی ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے. ہم ابھی تک جو ہے وہ بڑی مختصر چیزوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور بڑی مختصر چیزوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ دوست محمد صابر ملتانی ہوں یا حکیم محمد صدیق شاہین ہوں, جو بیسک نظریہ تھا, جو بیسک ان لوگوں کی آئیڈیالوجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو قانون فطرت کے تحت گزاریں, اور وہ خوراکیں جو فطرت نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور جو فطرت کے لیے فطرت کی طرف سے ہمیں عطیہ کی گئی ہیں, جو ہمیں ودیت ہوئی ہیں, ہم ان کا استعمال کریں. لیکن بدقسمتی کچھ یہ ہے کہ ہم لوگ اغیار کی نکالی میں دڑا دڑ
ہم جو ہے وہ ان ہائیجینک فوڈ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فوڈ ان ہائیجینک کھا رہے ہیں بلکہ ہم ادویات کے سلسلے میں بھی ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک کثیر جو زر مبادلہ ہے وہ ان ادویات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. جب ہم ان کی امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. تو میں گزارش کروں گی کہ جتنے وہ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ پریکٹس کے طور پہ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس آگاہی کو اور زیادہ اس کو پبلک کریں، اور اس کو پبلک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا عام انسان، ہمارا عام شخص وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا. اور لوگوں کی کچن درست کر دیجئے، آدھی سے بھی زیادہ بیماریاں انشاءاللہ درست ہو جائیں گی. یہی چیز ہے نا. آپ دیکھیے ان کی تھیوریز کو اٹھا کے دیکھیے، بیس کیا ہے؟ کچن سے علاج شروع ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی اجزاء جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے استعمالات، درست استعمالات نہیں معلوم ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کس ماحول، کس مزاج اور کس واقعات کے تحت ان کو استعمال کرنا ہے. صرف یہ چھوٹی سی ٹیکنیک جب ہم نے سیکھ لی تو انشاءاللہ طب ہماری اور آپ کی سوچ سے بہت زیادہ اور بہت جلد وسعت اختیار کرے گی. آپ سب افراد کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میں حکیم رفیق شاہین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک موقع انہوں نے فراہم کیا. اور آپ سب کو ایک بار بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کو ویلکم. آج کی یہ پروقار تقریب حکیم دوست محمد صابر ملتانی اور حکیم صدیق شین صاحب کی کاوشوں کو سلوٹ پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے. تو بھرپور انداز میں آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو. میری خواہش ہے ان کی بیٹی جو انہوں نے ڈبل MA کیا ہوا ہے، LLB کیا ہوا ہے، صدیق شین صاحب، ان کے لیے بھرپور کلیپنگ. یہ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنت کو، ان کے اخلاص کو، ان کے تقوی کو خراج تحسین ہے آپ کی طرف سے.